بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زندگی میں کام آنے والی مفید باتیں لوگ آپ سے ہاتھ آپ کی حیثیت دے کر ملاتے ہیں، آپ سے نہیں۔ ان چیزوں سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے، آیت الکرسی روزانہ پڑھ لینے سے، مسور کی دال کھانے سے، جانور کے گردن کے قریب والا گوشت کھانے سے، وزن میں کمی لانی ہے تو سمندری نمک کھائیں۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے جلد سخت ہو جاتی ہے۔ جو لوگ مچھلی کا استعمال کرتے ہیں ان کو دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ مرغی کا انڈا دودھ میں ڈال کر کھاؤ، آپ کی مردانہ طاقت بڑھ جائے گی۔ رات کے وقت پیاز کا استعمال نہ کریں، بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہار روزانہ 2 انڈوں کی سفیدی کھانے سے شوگر کبھی نہیں ہوتی، اور جس کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ بھی کم ہوتی جائے گی۔ چہرے کی جھریاں اور چھائیاں دور کرنے کے لیے گرم دودھ میں شہد ملا کر روزانہ پی جائیں، ہفتے میں واضح فرق نظر آنے لگے گا۔ کچے پیاز کی خوشبو سونگھ لینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ انجیر کو پانی میں بھگو کر نہار منہ کھانے سے گال گلابی ہو جاتے ہیں۔ چاولوں کا پانی ابال کر پیو، قبض دور ہوگی۔ بدن پر سرسوں کا تیل لگانے سے مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ کھجور سانس کے امراض سے نجات دلاتی ہے۔ دن میں 3 کھجوریں استعمال کریں۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنا ہے تو بادام کھائیں۔ تلوں کا تیل بالوں میں استعمال کرنے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ جن افراد کو بلغم کی پرابلم رہتی ہو ان کے لیے بینگن کا سالن زبردست ہے۔ ہر زیور کے ڈبے میں ایک چاک رکھ دو، زیور کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ ہری چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہے تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں اور تیل شامل کر دیں۔ شکر قندی کھاؤ، یہ معدہ صاف رکھتی ہے اور یہ السر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یا سلام 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کریں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ ہاتھ پاؤں اور پورا جسم گورا کرنے کے لیے ہلدی دودھ میں ڈال کر لگائیں۔ آنکھیں خوبصورت کرنی ہیں تو 14ویں کا چاند دیکھا کرو۔ کچا بیر کھانسی پیدا کرتا ہے۔ بیر ہمیشہ پکا ہوا کھانا چاہیے۔ دانوں کے نشان مدم کرنے کے لیے زیتون کے تیل سے مساج کریں۔ دبلے پتلے افراد صبح نہار منہ انار کھا لیں، 10 دن میں صحت مند نظر آنے لگیں گے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا دیا کرو۔ کافی کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے دوسری چیزوں میں بھی کافی کا ذائقہ آ جاتا ہے۔ کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پینے سے ہاضمہ بہترین رہے گا۔ جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں وہ جلدی رو بھی پڑتے ہیں اور زیادہ ہنستے ہیں۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ نہار منہ ہریسہ کھانے سے کمزور سے کمزور بندہ جلدی پہلوان بن جاتا ہے۔ گھر میں خرگوش پالنے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی، شوگر ہو بھی تو نارمل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر تیز ہو جائے تو روزانہ صبح سبزہ دیکھا کرو۔ موٹی عورتیں اگر نہار منہ کھیرا کھا لیا کریں تو دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ زیادہ کھانے والا انسان بیماری کا منتظر رہے۔ صبح جلدی جاگ جانے سے انسان چست رہتا ہے۔ اگر کھانسی نہ رک رہی ہو
تو ملٹھی کی جڑ چوس لو، کھانسی رک جائے گی۔ جن کو مسلسل قبض رہتی ہو ان کو گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جوڑوں کے درد کا ہر گھر میں مسئلہ ہے۔ کدو کے تیل میں ناریل کا تیل شامل کر کے مکس کر لیں، اس میں لہسن کو بھون لیں اور مساج کریں، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ اونٹنی کے دودھ میں بے بہا طاقت ہوتی ہے۔ جن کو کمر کے درد کا مسئلہ رہتا ہے وہ چارپائی بیڈ وغیرہ کے بجائے فرش پر سونے کی عادت بنائیں۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ پیشاب کی جلن ہو تو کھیرا کھا لیا کریں۔ ایک دیسی انڈا ملتانی مٹی میں ملا کر چہرے پر آدھا گھنٹہ لگا کر چہرہ صاف کر لو۔ ایک ہی دن میں چھائیاں اور جھریاں غائب ہونے لگیں گی۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے والے بندے کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ بینگن کا استعمال کرنے سے انسان کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ ناشتے میں چاکلیٹ کھا لینے سے آپ کو وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ گرم کھانے کو ٹھنڈا کر کے استعمال کیا کرو۔ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ کم بولنا اور کم کھانا بھی لمبی عمر کا راز ہے۔ آنکھوں میں درد ہو یا نظر کمزور ہو جائے تو اس کو سجدہ لمبا کرواؤ۔ نہار میں روزانہ نیم گرم پانی پی جاؤ، آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ اگر ہمیشہ شوگر سے بچنا چاہتے ہو تو کولڈ ڈرنک کا استعمال بالکل کم کر دو۔ 7 گھنٹے سے کم سونے سے عمر میں کمی آنے لگتی ہے۔ خواتین کے لیے گڑ خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ روزانہ تھوڑی مقدار میں گڑ کھانے سے ماہواری کے درد کے دوران پیٹ درد اور سر درد سے نجات ملے گی۔ جس انسان کو شوگر کا مسئلہ ہو اس کو اونٹنی کا دودھ پلاتے رہیں، شوگر دور ہو جائے گی۔ حاملہ عورتیں اگر اونٹنی کا دودھ پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا چٹا پیدا ہوتا ہے۔ کسی کے گھر جائیں تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھیں۔ کسی محفل میں بیٹھیں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے مرغی کے پنجوں کا سوپ بہترین ہے۔ پیشاب روکنے سے پتھری، بے چینی اور گھبراہٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دوسرے لوگوں کی استعمال شدہ کنگھی یا کنگا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ 3 چیزیں انسان کو ذلیل کر دیتی ہیں: چغلی، جھوٹ اور چوری۔ سر میں خشکی ہو جائے تو سرسوں کے تیل میں انڈے کی سفیدی یا دہی شامل کر کے پھر 1 گھنٹے بعد دھو لیں۔ پیاز کا رس بالوں میں مل لینے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے صبح اٹھ کر دار چینی کا پاؤڈر کھانا مفید ہے۔ پیک والے دودھ کی بجائے تازہ خالص دودھ استعمال کریں۔ ہاتھ پاؤں کانپتے ہوں، ڈپریشن کا مرض ہو، دل و دماغ کی کمزوری اور پریشانی ہو تو ان سب بیماریوں کے لیے بہت ہی مفید ٹوٹکا دونوں ہاتھوں اور پاؤں کی ہتھیلیوں کی تیل سے مالش کریں۔ اگر نیم کے پتوں کے پانی سے نہا لیا جائے تو ہر بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ سیدھا لیٹنے سے تیزابیت نہیں ہوتی۔ پیاس کو روکنے سے وہم اور دل کی جلن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ رات کو آسمان کی جانب دیکھنے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں کے کڑاکے نکالنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ نہار میں پانی پینا چربی بڑھاتا ہے
اور نہار زیادہ پانی پینے والے بندے کی قوت میں کمی آتی ہے۔ ٹماٹروں کے استعمال سے دانت مضبوط ہوں گے۔ معدے کے مریض کے لیے گنے کا رس نہایت مفید چیز ہے۔ کھانے کے آخر میں برتن بالکل صاف کریں۔ آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہو جائے گا۔ چاکلیٹ گلے کی خراش کو ختم کرتی ہے۔ جس انسان کا سانس پھول جاتا ہو وہ آڑو کھائے، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ نہانے سے قبل نمک چکھ لینے سے بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ سوکھی کھجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ دہی کے ساتھ شہد کھانا نہایت مفید چیز ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پیو، قبض دور ہو جائے گی۔ اس کو پینے سے بد ہضمی کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے اور لو بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی دور ہوتا ہے۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے۔ سیب کے اندر 50% ہوا موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی پر تیرتا ہے۔ گندے بالوں کے اندر تیل لگانے سے بال گرنے لگیں گے، اور بالوں کو تیل لگانے سے قبل کنگھی کر لیا کریں، بعد میں نہیں۔ ہمیشہ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو روزانہ کھانا کھاتے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھا لیں۔